السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبصرہ جب کسی پر کیا کیجئے آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے۔ سامعین احتشام، دیوبندی وہابی مولوی ابو ایوب پاکستانی نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ عبد الباری فرنگی محلی نے حفظ الایمان کی عبارت پر تھانوی کو کافر نہیں کہا، اور اعلیٰ حضرت نے عبد الباری فرنگی محلی کو کافر نہیں کہا۔ اب اس وجہ سے اعلیٰ حضرت کافر ثابت ہوئے اپنے اصول سے۔ یہ تھانوی کی کرامت ہے۔ اس مولوی کو بہت شوق ہے ہمارے خلاف عبارتوں کو کاٹ چھاٹ کر کے اور فٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کہ یہ اپنے ہی فتاوی اصولوں کی روشنی میں گستاخ کافر ہے معاذ اللہ، جبکہ حقیقت میں اس کا فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بس لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ ان کو معلوم ہے ان کے گھر کے لوگوں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعریفیں کی ہیں، اور اس سے یہ بچ نہیں سکتے چاہے جتنا بہانہ کر لے، اور یہ اپنے مولویوں کی گستاخیوں پر پردہ ڈالنے سے عاجز، لاچار، بے بس، مجبور ہیں۔ اب ان لوگوں نے عوام کو الجھانے کے لیے نیا ڈرامہ رچایا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے فتاوی اصولوں کی روشنی میں گستاخ ہیں، کافر ہے۔ اس پر بھی جب گفتگو ہوتی ہے تو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اگر ابو ایوب دیوبندی وہابی یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے عبد الباری فرنگی محلی کو کافر نہیں کہا تو یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کیونکہ اس کے بڑے بڑے مولویوں سے ثابت ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے عبد الباری فرنگی محلی کو کافر کہا، تو یہ اپنے مولویوں کے اقوال کی روشنی میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اور ہم حوالے پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ہوا میں بات نہیں کریں گے۔ لیجئے پہلا حوالہ، کتاب کا نام ہے عبارات اکابر، لکھنے والا دیوبندیوں کا شیخ الحدیث ہے، نام ہے سرفراز خان صفدر، صفحہ نمبر 20 ہے۔ اس میں موجود ہے کہ احمد رضا خان نے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو کافر کہا۔ دوسرا حوالہ لیجئے، کتاب کا نام ہے مطالعہ بریلویت، لکھنے والا ان کا بڑا علامہ ہے، ڈاکٹر ہے، نام ہے خالد محمود، صفحہ نمبر 130 پر یہ بات موجود ہے کہ احمد رضا خان نے الطاری الداری میں مولانا عبد الباری پر 101 وجوہ سے حکم کفر لگایا ہے۔ تیسرا حوالہ لیجئے، کتاب کا نام ہے فرقہ بریلویت، لکھنے والا ان کا متکلم اسلام ہے، امام المناظرین ہے، نام ہے الیاس گھمن، صفحہ نمبر 490 پر لکھا ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو کافر کہا۔ چوتھا حوالہ لیجئے، کتاب کا نام ہے ہدیہ بریلویت، لکھنے والا ان کا بڑا مفتی ہے، نام ہے مجاہد، صفحہ نمبر 144 پر ہے کہ احمد رضا خان عبد الباری فرنگی محلی کو کافر سمجھتے تھے۔ ابو ایوب دیوبندی وہابی اگر کہے کہ اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا عبد الباری فرنگی محلی کو تو یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ یہ مولوی کہتا ہے یہ تھانوی کی کرامت ہے، ہم کہتے ہیں جاہل، یہ تھانوی کی کرامت نہیں بلکہ تیری جہالت ہے، حماقت ہے۔ آپ حضرات حفظ الایمان کی عبارت کو پڑھیں اور دیکھیں کیسی بدترین گستاخی تھانوی نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی ہے۔ لکھتا ہے حفظ الایمان میں تھانوی، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ معاذ اللہ، کہتا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بکر بلکہ ہر سبھی یعنی بچے، مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس عبارت کا صاف صاف صریح، وہ بھی صریح متعین مطلب یہ ہے کہ تھانوی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو زید و عمر و بکر بلکہ بچوں، پاگلوں بلکہ جانوروں، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو ان کے برابر بتایا۔ یہ تردید اس بنا پر ہے کہ تھانوی کے نیازمند خود آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے یا اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں ہے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اس لیے حکم کے یہی معنی ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے ثابت کی جائے۔ اچھا آگے ہے
اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اس عبارت میں اس کا اشارہ پہلا ذکر کرتا غیب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اس لیے بعض غیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا علم غیب مراد ہوا، اور یہی مراد ہونا متعین ہے۔ سامعین یہ تشام اور سنیے، اس کے بعد اسی علم غیب کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یہ کہا اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید و عمر و بکر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس لیے بلا کسی ادنا شک و شبہ اور بغیر ذرہ برابر تردد کے واضح ہو گیا کہ تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی یا ان کے برابر بتایا۔ اب مختصر میں یوں سمجھ لیجئے، تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب حاصل مانا، بقول زید اس کی دو قسمیں کی، بعض غیب یا کل غیب۔ کل کے حاصل ہونے کو عقلاً نقلاً باطل مانا تو لازم کہ تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب حاصل مانا، اور اسی کے بارے میں لکھا کہ ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر بکر بلکہ پاگلوں، چوپایوں کو حاصل ہے۔ اب اگر لفظ ایسا کو تشبیہ کے لیے مانے تو تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عرفہ و اعلیٰ کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی، اس میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ اور اگر لفظ ایسا کو اتنا اور اس قدر کے معنی میں مانے تو لازم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کثیر کو، جس کی مقدار کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اس علم کو رذیل چیزوں کے علم کے برابر کر دیا۔ یہ بھی بدترین توہین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ حسام الحرمین کی اشاعت کے بعد سے اب تک حفظ الایمان کی اس عبارت کی تعویل میں تھانوی کے چھوٹے بڑے تمام نیاز بندوں نے بہت کوششیں کی، مگر دیوبندی وہابی اس کی ایسی تعویل نہ کر سکے جو اس عبارت کی تعویل ہو اور کفر نہ ہو۔ یہ مکار قذاب مولوی ابو ایوب تھانوی کا کفر چھپا نہیں سکتا، چاہے جتنی مکاری کر لے، حق تو حق ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ